معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس کو کس طرح سے گزاریں۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم میں تالے لگوا دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یعنی اس مہینے میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص فرض نماز ادا کرتا ہے، صرف ایک وقت کی فرض نماز رمضان المبارک میں ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں آپ ایک نیکی کرتے تھے تو اس پر آپ کو ایک نیکی ملتی تھی، 10 نیکی کرتے تھے تو آپ کو 10 نیکی ملتی تھی، لیکن رمضان المبارک میں آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 10 نیکی سے لے کر 700 نیکیوں تک آپ کو دیا جائے گا۔ یہ تمام نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی، جبکہ قیامت کے دن ہمارے پاس اور آپ کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی۔ اس وقت ہم نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کاش رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں ہم نے عبادت اور ریاضت کیوں نہیں کی۔ تو یہاں پر اصل بات آتی ہے کہ ہم کیا کریں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کون سی عبادت کریں، کس طرح سے یہ مہینہ گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ کوئی بھی فرض نماز قضا بالکل بھی نہ کریں۔ سب سے اہم اور ضروری چیز یہی ہے کہ جتنے بھی فرض نمازیں ہیں، دن میں 5 وقتوں کی جو فرض نمازیں ہیں، ان 5 وقتوں کی فرض نماز کو وقت پر صحیح سے ادا کر لیں۔ ہو سکے تو جو ہماری زندگی کے قضا نماز ہیں، قضائے عمری ہیں، جو ہم نے بالغ ہونے سے لے کر ابھی تک جتنے نماز قضا کیے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ادا کرتے ہوئے چلیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قضا کے بدلے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو فرض نمازوں کو ادا کریں، قضا نماز ہیں آپ کے اوپر زندگی کے، وہ بھی تھوڑے بہت ادا کرتے، ہر دن 2 وقتوں کے 1 وقتوں کے ہر دن ادا کرتے رہیں۔ کم سے کم پورے رمضان کے اس مہینے میں ایک قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، ایک ختم پاک ضرور کریں۔ اب بات یہ ہے کہ جن کو قرآن آتا ہے وہ ایک ختم کر دیں گے، اب جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا یا جن کو قرآن جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن انہوں نے سیکھا ہی نہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے بتا دوں کہ قرآن پاک صرف پڑھنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سننے والوں کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں آپ کے والد پڑھنے جانتے ہوں، آپ کی والدہ یعنی ماں پڑھنے جانتی ہوں، آپ کے بیٹے بچے پڑھنے جانتے ہوں، یا آپ کی وائف جانتے ہوں، یا آپ کے شوہر جانتے ہوں، کوئی بھی قرآن پاک پڑھنے جانتے ہوں، تو وہاں پر سب بیٹھ جائیں، کم سے کم 1 رکوع سب سن لیں، اس سے بھی بڑا ثواب کا آپ حامل ہوں گے۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ گھر میں ہمارے کوئی بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو 1-2 سورے تو آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک معمول بنا لیں کہ ہر دن ہم کم سے کم 1000 بار قل هو اللہ احد کا سورہ ہر دن، رمضان کے پورے مہینے کے ہر دن 1000 بار کم سے کم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ اب قل هو اللہ احد کا سورہ ہر ایک کو یاد ہے، ہر ایک اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے ایک قرآن پاک پورا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم دن میں 1000 بار پڑھتے ہیں، اب ظہر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیے، عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے، فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے، ایسے ہی 500 مرتبہ ہو گیا۔
اس کے بعد جب خالی آپ کو وقت ملے، آپ بیٹھے ہیں پڑھتے رہیں 500 مرتبہ دن میں، اب 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 500 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اب 100 مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو 10 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں، اس میں بھی جو ہے بڑا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ہر دن کم سے کم 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، مطلب جتنے بھی آپ مرتبہ پڑھنا چاہیں قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے رہیں، اس مہینے کی برکت حاصل کرتے رہیں۔ اب جن کو آیت الکرسی آتی ہے وہ آیت الکرسی بھی پڑھیں، جن کو اور دوسرے سورے یاد ہوں وہ دوسرے سورے بھی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں اذکار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ نفل نمازیں آپ ادا کرنا چاہیں تو نفل نمازیں ادا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ یہ مہینہ بابرکت ہے، یہ مہینہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ کتنے لوگ تھے جو وہ رمضان ان کو ملا تھا لیکن یہ رمضان ان کو نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمیں ملا ہے، اگلا رمضان ہمیں نہ ملے، اسی لیے اس میں ہی عبادت کریں، ریاضت کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو رہی عبادتوں کی بات کہ ہم روزے میں یعنی کہ رمضان کے اس مہینے میں تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے اور دیگر نیک کام کریں گے، لیکن اب بات رہی کہ روزہ رکھنے کے حالت میں آپ کسی کو گالی نہ دیں، گالی گلوچ نہ کریں، منہ سے بھی آپ روزہ رکھیں، یعنی کہ نیک بات ہی اپنے زبان سے نکالیں، کام کی ضرورت کی بات ہی زبان سے نکالیں، منہ کھولیں، اور کانوں میں صرف وہ چیزیں سنیں جو آپ جائز سمجھتے ہیں یا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، آنکھوں سے وہی چیز دیکھیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، حرام چیزوں سے بچتے رہیں، کیونکہ روزہ پورے جسم کا ہے، منہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ جب بھی ہم کوئی لفظ منہ سے نکالیں تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہو، ان کی رضا کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے ہو، یعنی وہ ہم سے خوش ہوں، اسی بات پر ہمارا منہ کھلنی چاہیے۔ رمضان کے خاص مہینے میں کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کو بری بات نہ کہیں، اس سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ پاک رہیں، رمضان کے اس مہینے میں پورے 24 گھنٹے پاک رہیں، ہو سکے تو 24 گھنٹے پاک رہیں، نہا دھو کر وضو کر کے ہمیشہ پاک رہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اب رمضان کے جو مہینے ہیں یہ 3 حصوں میں بانٹے گئے ہیں۔ پہلا حصہ جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب خاص رحمتیں تو ہم اپنے لیے رحمت مانگ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت مانگ سکتے ہیں، گھر میں رحمت مانگ سکتے ہیں، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے رحمت مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو پہلے کے 10 دن ہیں جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی رحمت کی بھیک مانگتا ہے، رحمت کی امید کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رحمت عطا فرماتا ہے۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی پریشانیاں ہی نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اسی کو تو رحمت کہا جاتا ہے کہ اللہ جس کی طرف رحمت کی نگاہ فرما دیتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے اس میں رحمت کی خاص کر کے دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ہم دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، یہ دعا کرتے رہیں۔ اب جو دوسرا عشرہ آتا ہے یعنی 11ویں دن سے 20ویں دن تک بیچ کے جو عشرہ ہے اس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، یعنی مغفرت کے عشرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ سے جو بھی مغفرت کی امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو جو دوسرا عشرہ آئے گا یعنی 10ویں رمضان سے لے کر 20ویں رمضان کے بیچ میں جو دن آئیں گے ان کو عشرہ مغفرت کہا جائے گا۔ اس میں صرف دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ
اللہ میری بخشش فرما۔ اس طرح سے آپ کو دعا کرتے رہنا ہے۔ اب تیسرا جو عشر آئے گا اس کو عشر نجات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں، یعنی 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان کے بیچ میں جو دن آتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جہنم میں جانے والے ہوں، لیکن اللہ تعالی سے اگر ہم عشر نجات کے وقت میں دعا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس میں آپ کو دعا کرنی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں آگ سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں آگ سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہمیں آگ سے دور عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے کے صدقے میں دعا کرتے رہنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہم سے خوش ہو، راضی ہو، اور ہماری مغفرت و بخشش فرمائے، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرمائے۔ امید کرتا ہوں سب نے یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھا ہوگا۔ پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔